آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسانی جسم میں روح کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق روح اللہ رب العزت کا امر ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنی انسانی آبادی اس دنیا کے اندر پیدا کرنی ہے ان سب کی ارواح کو سب سے پہلے پیدا کر دیا، اور عالم ارواح میں سب سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروا لیا، جس کو عالم ارواح اور عالم الست بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو روح امر ربی ہے، اور انسانی جسم کے اندر ہر جز کے اندر یہ سمائی ہوتی ہے۔ اس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس کو آیت مبارکہ کے اندر ثم سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس کی تخلیق اور اس کا جسم کے اندر آنا کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا، اور جسم کے اندر اس کی حقیقت کو اور اس کی موجودگی کا پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس روح حقیقی کی تخلیق اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں فرما دی تھی، اور یہ جسم کے اندر موجود اللہ کا حکم ہے، اور جب تک اللہ کا یہ حکم موجود ہے انسان اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا اور زندہ کہلاتا ہے۔ جب یہ اس روح کا سلسلہ اس جسم کے ساتھ اللہ کے حکم سے منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، یعنی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔